العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء مرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی چشتیہ سلسلے کے عظیم بزرگ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ احوال سنیں گے اور برکتیں لیں گے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نظام الدین جس دن میرے پاس پہلے دن آیا تھا آخری دن بھی ویسا ہی، یعنی جو لوگ آئے ان کی حالت کیفیت بدلتی رہی۔ وہ جب آئے میرے پاس ان کی حالت اور کیفیت بدلتی رہتی تھی، لیکن جو نظام الدین کی پہلی کیفیت تھی وہی کیفیت رہی، اس میں بدلاؤ نہیں آیا۔ استقامت جو ہوتی ہے وہ کرامت سے بڑی ہوتی ہے، تو دیکھیں ان کی کتنی استقامت کہ جو نظریہ باندھ کے وہ پہلے دن آئے تھے اس سے ٹس مس نہیں ہوئے، اسی پہ جمے رہے۔ تو آج ہم اس سلسلے کے عظیم بزرگ کی کچھ باتیں سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ بازار سے گزر رہے تھے، گلی آئی۔ دلی اس وقت بھی گنجان تھا تو اس کی گلیاں چھوٹی چھوٹی تھی اور گلیوں میں سے گلیاں نکل رہی تھی۔ تو اب جب نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ گلی سے گزر رہے تھے، آگے ایک مجذوب آ رہا تھا، آپ رک گئے اور گلی میں چھپ گئے تو کہا کہ جب یہ مجذوب گزر جائے گا تو میں بھی گزر جاؤں گا۔ کافی دیر جو ہے وہ چھپے رہے گلی میں، کسی گلی میں آڑ میں چھپ کے بیٹھ گئے۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اب جو ہے وہ مجذوب گزر گیا ہوگا تو آپ گزرے اور گلی میں سے گزرنے لگ گئے، تو آگے مجذوب بھی چھپ گیا تھا، اسے بھی بھاپ لیا، اس نے بھی بھاپ لیا کہ یہ مجھ سے چھپ رہا ہے، تو وہ بھی چھپ گیا۔ جب آپ مطمئن ہو گئے کہ مجذوب جو ہے اب جو ہے نا گزر گیا ہوگا، تو جب آپ بے فکر ہو کے تو گزرنے لگے تو آگے جیسے ہی اس مطلوبہ گلی پہ پہنچے جہاں مجذوب چھپا ہوا تھا، اس نے ایسے بازو کر کے تو آپ کو جپھی ڈال لی۔ جب آپ کے ساتھ بلا گیر ہو گیا تو آپ فرماتے کہ قریب تھا کہ میں جل جاتا تو میں نے اپنے مرشد کا تصور کیا اور میں بچ گیا، کیونکہ مجذوب آگ ہوتا ہے۔ تو قریب تھا کہ میں جل جاتا کہ میں نے اپنے مرشد کا تصور کیا تو میں بچ گیا، اور اس کی جو جلالیت تھی اس کی جلالیت سے میں محفوظ رہا تصور مرشد سے۔ تو ایک ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تصور مرشد جو ہوتا ہے وہ کئی جگہوں سے بچاتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اس میں مرشد کا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ ساری توفیقیں اور ساری برکتیں اللہ کی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یوں جو ہے بندوں کو محفوظ فرماتا ہے اور وسیلے بنواتا ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں نے کہا تھا کہ بیٹا جب تجھے تیرا پیر کوئی چیز نعمت دینے لگے تو مجھ سے پوچھ لینا، کہ ایسا نہ ہو کہ تم غلط ملت مانگ لو، کچھ ہلکی سی چیز مانگ لو، مجھ سے پوچھ لینا۔ جب پیر تیرا عروج پہ آئے، جمال پہ آئے، عطا پہ آئے تو مجھ سے پوچھ لینا،
تو پھر مشورہ کر لینا۔ اب پیر صاحب عطا پہ آ گئے، بابا فرید جو ہے عطا پہ آ گئے۔ ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ بے منزل ہی نہیں۔ جب عطا پہ آئے تو کا منگ کی منگنا، عاشق بن جا یا مشوق بن جا، عاشق بن جا یا محبوب بن جا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا سیدی مجھے کچھ ٹائم دے۔ میری ماں نے کہا تھا کہ مجھ سے مشورہ کر لینا، تو مجھے ٹائم دے، میں اس ٹائم میں آپ کو بتا دوں گا۔ جب پیر صاحب سے ٹائم لے کے 2 دن کا 3 دن کا یا 1 دن کا چل پڑے اپنی ماں کی طرف۔ جب ماں کی طرف چلے، جاتے جا رہے تھے، جہاں تک رفتار آپ نے 5 منٹ کی کرنی تھی وہاں پہ 10-15 منٹ کی تیز رفتار کر دی، تاکہ میں جلدی جلدی اپنی ماں کے پاس پہنچوں۔ تیز تیز قدم چلنے لگ گئے کہ میں جلدی پہنچ کے تو یہ معاملہ حل کر لوں، کئی وقت نہ گزر جائے۔ جو ہی ماں کے قریب پہنچنے کا وقت آیا تو آگے مجذوب آ گیا۔ وہ آپ کو گھیر کے ایسے کھڑا ہو گیا، آپ ادھر سے جاتے وہ ادھر سے نکلتا، وہ آپ ادھر سے نکلنے کی کوشش کرتے وہ آگے ہو جاتا، وہ ادھر سے نکلتے وہ آگے ہو جاتا، ادھر سے نکلتے وہ آگے ہو جاتا، آپ کو جانے نہیں دے۔ اور مینو پوچھ لا میں دسنا، اور مجھے پوچھ لو میں بتاتا ہوں، اور پوچھ لیا مینو، میں نہیں پوچھنا تمہیں، میں کوئی نہیں تمہیں پوچھنا۔ لیکن وہ مجذوب گزرنے نہیں دے رہا تھا۔ آپ پتلے تھے تو آپ اس کی ٹانگوں میں نہ دا دے کے نہ دا لگا کے تو اس کی ٹانگوں میں سے گزر گئے۔ اب بھاگ کے تو گھر گئے تو ماں نماز پڑھ رہی تھی۔ ماں نے سلام پھیرا تو آپ نے ماں کی قدم بوسی کی اور فرمایا، عرض کی، اے ماں، آج میرے اوپر وہ وقت آ گیا کہ میرے پیر مجھے نوازنے لگا، تو بتا۔ تو ماں نے کہا، بیٹا وہ مجذوب تجھے کہہ تو رہا تھا کہ مجھ سے پوچھ لے، تو تم نے اس سے کیوں نہیں پوچھا؟ نہیں ماں میں تجھ سے پوچھوں گا، نہیں مجذوب کو لو پوچھ۔ ماں کہتی ہے مجذوب سے پوچھ۔ اب کرتا نہ کرتا کیا کرتا، چل پڑا، ماں نے مجذوب کے اوپر ڈال دیا۔ اب وہ اس گلی میں، اس جگہ پہ، اس بازار میں مجذوب کو ڈھونڈ رہا ہے اور مجذوب نہیں مل رہا، مجذوب کو ڈھونڈ رہا ہے، مجذوب نہیں مل پا رہا، پریشانی کا عالم، مجذوب نہیں مل رہا۔ جدوں وقت آندا ہے تے پھر وچ رکاوٹاں بھی آندیاں، بہت ساریاں رکاوٹاں آ جاندیاں، خرابیاں آ جاندیاں، تباہیاں آ جاندیاں، معاملات دے وچ گرفتاں آ جاندیاں، کار دے وچ مسائل کھڑے ہو جاندے نے، معاملات دے وچ معاملات ودتے جاندے نے۔ ادھر جا رہے مجذوب نہیں مل رہا، ادھر جا رہے مجذوب نہیں مل رہا، ادھر جا رہے مجذوب نہیں مل رہا، اور ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو پوچھنا شروع کیا۔ یہاں پہ ایک مجذوب تھا، کہندے ہونے اچھے سے پتہ نہیں کتنے ادھر گیا سی، وہ کہتے ادھر گیا تھا، وہ کہتے ادھر گیا تھا، ادھر ادھر ہی کردے کردے کافی وقت گزر گیا لیکن مجذوب نہیں مل رہا۔ پھر کسی نے بتایا کہ اس طرف گیا تھا۔ جب وہ اس طرف گیا، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ توبہ کرتے، معافیاں مانگتے، جب اس طرف گئے تو آگے مجذوب روڑی کے اوپر مرا پڑا تھا، آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ ماں نے کہا
خود کہا کہ ماں سے پوچھ لینا، ماں نے کہا مجھ سے پوچھ لینا، جب وقت آیا تو ماں نے کہا مجذوب سے پوچھ لو، تو مجذوب کے پاس آیا تو مجذوب مرا پڑا تھا، آخری امید بھی ٹوٹ گئی، کبھی مجذوب کی طرف، کبھی اللہ کی طرف، کبھی مجذوب کی طرف، کبھی آسمانوں کی طرف، کبھی مجذوب کی طرف، کبھی آسمانوں کی طرف، دیکھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں یا اللہ ایک دفعہ اسے اٹھا دے، اللہ ایک دفعہ اسے اٹھا دے کہ میں اسے پوچھ لوں۔ بڑا روئے، گریا زاری کی کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، کام نہیں بن رہا، یہ بھی مر گیا اینڈ ٹائم۔ تو یکدم مجذوب اٹھ کھڑا ہوا۔ جب آپ دل سے کوئی بات کرتے ہیں تو رب کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے مجذوب کو کھڑا کر دیا، وہ زندہ ہو گیا اور کہنے لگا دیہ نظام الدین گل سن میری، جی سرکار، بات یہ ہے کہ عاشق نہ بنی، مشوق بنی، محبوب بنی، عاشق نہ بنی۔ دیکھ میں عاشق بنیا سا تے مینوں کدی نہ پتھر پواندے، کدی دھوپے کھلار چھڑدا ہے، کدی بارش دے وچ نہلاندا ہے، کدی شاپر پواندا ہے، کدی لوکی میرے تے پانی روڑدے نے، کدی لوکی مینوں کسی طرح دی اذیت دیندے نے، کدی مینوں دھوپے کھلار چھڑدا ہے، کدی مینوں چھاویں کھلار چھڑدا ہے، کدی مینوں کچھ کردا ہے، کدی میرے نال کچھ کردا ہے۔ عاشق نہ بنی، مشوق بنی، محبوب بنی۔ اینا کہہ کے تے کلمہ پڑھ کے مجذوب مر گیا۔ آپ اتھوں نکلے اپنے پیر دی بارگاہ چ گئے تے فرماندے نے، عرض کردے نے سیدی محبوب بننا۔ انہوں نے کہا جا اج تو محبوب الہی ہے، اج تو محبوب الہی ہے۔ پھر ان کا نام جو ہے محبوب الہی بنا۔ یہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں یہ بڑے ہی نیک ہوتے ہیں، یہ جو مجذوب ہوتے ہیں یہ بھی ایسے نہیں ہوتے، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم اور فضل کیا ہوتا ہے، رحمتیں کی ہوتی ہیں، برساتیں کی ہوتی ہیں۔ یہ بھی اللہ کے نظام کا ایک حصہ ہے، سسٹم کا ایک حصہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بابا جو ہے مجذوب ٹائپ، وہ جا رہا تھا اور جوتی اس کی ٹوٹی ہوئی تھی اور بارش ہو رہی تھی، ہلکی ہلکی بارش تھی، کیچڑ ہو گیا گلیوں میں۔ تو ایک کنجری جو ہے اپنے محبوب کے ساتھ جو ہے اٹکیلیاں کر رہی تھی، انجوائے کر رہی تھی بارش کو، باہر تھڑی کے اوپر بیٹھ کے اس نے اپنے محبوب کی گود میں سر رکھا ہوا تھا اور وہ جو ہے نا اٹکیلیاں کر رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے بارش کو۔ مجذوب گزرا تو بارش تھی، کیچڑ تھا، تو وہ جو ہے نا وہ ٹوٹی جوتی کی وجہ سے نا چھینٹیں اڑی اور کنجری کے منہ کے اوپر گر گئی۔ جب چند کیچڑ کی چھینٹیں جو ہے کنجری کے منہ کے اوپر گری تو کنجری نے جو ہے کنجری کے یار کو جو ہے طائف کے یار کو جو ہے غصہ آیا اور اس نے نہ رکھ کے تھپڑ بابے کے منہ پہ مارا، بابے کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا تو بابے نے کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ واہی ربا، ماشاء اللہ، الحمدللہ، شکر تیرا ربا۔ اگے دودھ جلیبیاں کھوائیاں، اگوں تھپڑ پوائے نہیں، پہلا دودھ جلیبیاں پہ آنا ہے، اگوں تھپڑ پہ آنا ہے۔ ادھر ایک بندہ تھا، اس نے مجذوب کو دیکھا تو انہوں نے کہا بابا جی ادھر آؤ، لو گرم گرم دودھ پیو تو نالے جلیبیاں کھاؤ۔ ادھر وہ دودھ جلیبیاں کھا کے آیا اور ادھر تھپڑ کھائے تو اس نے کہا واہ مالکا تیرے بھی واہ رنگ نے، کدھر دودھ جلیبیاں کھوانا ہے تو کدھر تھپڑ پوانا ہے۔ اتنا کہہ کے نا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کہتا کہتا، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ کہتا کہتا وہ چلا گیا۔ اب ان کا موڈ آف ہو گیا دونوں کا۔ اس نے کہا چھت پہ چلتے ہیں، اس نے سارے بابے نے نا کام خراب کر دیا، تو موڈ جو نا آف ہو گیا تو وہ چھت پہ چلے گئے۔ جب چھت پہ گئے تو وہ بارش کو انجوائے کر رہے تھے، بنیرے کی طرف آئے تو جو اس کی کنجری تھی، جو کنجری کا یار جو تھا، وہ ذرا ایسے بنیرے کے اوپر جھانکنے لگا، درم سے نیچے گر گیا اور مر گیا۔
گردن کے بل نیچے گرا، مر گیا۔ مجذوب جب 3 دن کے بعد وہاں سے گزرا تو لوگوں نے کہا تو تے بڑا ظالم ہے، فقیر تے بڑے نیک دل ہوندے نے، رحم دل ہوندے نے، تو تے بڑا ہی بھائی بڑے ظالم ہے، یہ کی ہویا؟ تنوں انہوں نے تیرے کو چھٹا پئیاں تے تو ایسی بد دعا کیتی کہ اتنے گیا تو اتنے جا کے مر گیا۔ کہندے نہ میں کوئی نہیں بد دعا کیتی، نہ میں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم دا امتی ہاں، میں بد دعا نہیں کرتا۔ تے پھر تو کی کیتا جڑا بندہ جڑا کوٹھے تے گیا، چھت تے گیا تے اتوں ڈگ کے مر گیا؟ کہندے گل اے سی، گل ہن میری سنو۔ کہندے سناؤ، کان کھول کے میری گل سن لو۔ کہندے سناؤ جی بابا جی سناؤ۔ کہندے جدو میرے پیر دے چھٹے جڑے جتی دے چھٹے پہ کنجری دے منہ تے، کنجری دے یار نو آ گیا غصہ، میرے کولو چھٹے پی گئے او دے منہ تے کنجری دے یار نو آ گیا غصہ، تے انہیں مینوں چنڈ کڈ ماری۔ جدو انہیں مینوں چنڈ کڈ ماری تے میرے ہی یار نو آ گیا غصہ، نے کوٹھے تو تھلے سٹ چھڑیا۔ رب نو غصہ آ گیا، انہیں کہا تو میرے ہی یار نو تھپڑ مارے ہے، انہیں کنجری دے یار نو تھلے سٹ چھڑیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اولیاء اکرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔